میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، محنت تو ہر شخص کر رہا ہے، مگر ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان عبادت میں اور معاملات میں اور معاشرے میں، عبادات میں، معاملات میں اور معاشرے میں، اسی طرح اخلاق میں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے، اسی طرح وہ دعوت اللہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے محنت کا پابند ہو کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ بہت دھیان سے بات سنیں۔ جس طرح مسلمان کے لیے عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مشابہت اور اس کی پابندی ان تمام شعبوں میں، تمام لائنوں میں کامیابی کے لیے شرط ہے، اسی طرح دعوت اللہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اطاعت اور ان کی تابعداری اور ان کے طریقوں پر قائم رہنا یہ دعوت میں بھی شرط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی خیال کرے کہ عبادات اور معاملات میں تو ہم پابند ہیں شریعت اور احکام کے، لیکن دعوت میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، دعوت میں کوئی ایسی پابندی نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مجاہدہ ہے، ایک مشقت ہے، مجاہدہ ہے اور مشقت ہے۔ مجاہدے اور مشقت میں فرق ہے، مجاہدے مشقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ تھکنا دونوں میں ہے، محنت دونوں میں ہے، لیکن مجاہدہ اور مشقت میں فرق یہ ہے کہ جو عمل خلاف سنت ہے وہ مشقت ہے، جو عمل سنت کے مطابق ہے وہ مجاہدہ ہے۔ مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے، مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے، مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے، مشقت پر ہدایت کا وعدہ نہیں ہے۔ ایک راہب اپنے صومعے میں، اپنے عبادت خانے میں ایسی عبادت کرتا تھا، ایسی عبادت کرتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر عبادت سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، اس طرف سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک راہب ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، فرمایا اسے ہمارے پاس لاؤ۔ تو کہا مومنین وہ تو کہیں آتا جاتا نہیں ہے، بڑی محنت اور بڑا مجاہدہ اور مستقل ذکر عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ کہا گیا تو مومنین نے بلایا ہے۔ بلانے کی اصل وجہ یہ بھی تھی، بلانے کی اصل وجہ یہ بھی تھی کہ کسی کو کوئی چیز سمجھانے کے لیے اور کسی غلط سے صحیح کی طرف لانے کے لیے اس کے ماحول سے نکالنا ضروری ہے، اس کے ماحول سے نکالنا ضروری ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ جب گندے برتن میں اچھی چیز رکھ دی جاتی ہے تو اچھی چیز بھی اس کی گند سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے دعوت کا اصول ہے، یہ دعوت کا اصول ہے کہ تم اپنی دعوت کے ذریعے لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالو، تاکہ منکر کے ماحول سے نکلنا منکرات کی ظلمتوں کو کم کرے، جس سے معروفات پر آنا ممکن ہو۔ اخراج، امت کا اخراج اللہ کے راستے میں وہ صرف دین کی تعلیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ آدمی جہالت سے جب نکلتا ہے، جب جہالت کی ظلمتوں سے نکلے، ایک جہالت ہے، ایک جہالت کی ظلمت ہے، ایک منکر ہے، ایک منکر کی ظلمت ہے، دونوں سے نکلنا شرط ہے۔
علم اور معرفت کے حاصل کرنے کے لیے. دونوں سے نکلنا شرط ہے علم اور معرفت کے حاصل کرنے کے لیے. معرفت چاہیے تو گناہ کی ظلمتوں سے نکلو، اور علم چاہیے تو جہالت کی ظلمت سے نکلو. حضرت کو بلوایا، وہ حاضر آ گئے. حضرت عمر کا حکم تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بدن کو اور اس کی محنت سے اس کی کمزوری کو دیکھ کر رونے لگے. اتنی کوشش کر رہا، اتنی کوشش کر رہا. حضرت عمر نے دیکھ کے فرمایا کہ مجھے اس کو دیکھ کر رونا اس لیے آیا کہ اللہ رب العزت نے اس طرح محنت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نبی جی آپ کو خبر ہے کہ بہت محنت کرنے والے اور بڑی مشقت اٹھانے والے اور بہت ریاضت اور عبادت کرنے والے اور مستقل اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہنے والے ایسے بھی ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، کھولتا پانی پلایا جائے گا. یہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس راہب کی عبادت پر کہا، راہب کی عبادت پر فرمایا کھولتا پانی پلائے جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ یہ آدمی محنت تو خوب کر رہا ہے، کوشش تو بہت کر رہا ہے، آیا اس کا یہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہے کہ نہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ صرف کوشش محنت کو نہ دیکھا جائے، بلکہ دعوت میں، عبادت میں، تعلیم اور تعلم میں، معاملات اور معاشرے میں، اخلاق اور زندگی کے تمام شعبوں میں یہ دیکھا جائے کہ اس کا یہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہے یا نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح اتباع سنت ہر شعبے میں، ہر لائن میں ہے، اسی طرح اتباع سنت دعوت اللہ میں بھی ہے. اتباع سنت دعوت میں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دعوت چلے زمانے کے اعتبار سے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تربیت کا نظام قائم کیا تھا، تعلیم و تربیت کا ایک نظام قائم کیا تھا. اس زمانے کے رواجی طریقوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم و تربیت کے نظام کو رواج نے بدل دیا. آپ کے طریقہ تعلیم کے نظام کو رواج نے بدل دیا. آپ کے طریقہ تعلیم و تربیت کے نظام کو رواج نے بدل دیا. جس طرح مسلمان کی لباس کی لائن کے تقاضے، کھانے کی لائن کے تقاضے، استنجے کی لائن کے تقاضے، شادی کی لائن کے تقاضے، یہ ان سارے تقاضوں کو رواج سنت سے ہٹا رہا ہے. ان سارے تقاضوں کا رواج سنت سے ہٹا رہا ہے. بالکل اسی طرح دعوت اللہ اس کو بھی رواج سنت سے ہٹانے میں لگا ہوا ہے. لوگ یہ غور کرتے ہیں کہ سہولت کس طریقے میں ہے. اس لیے چاہیے کہ سنت کی تحقیق کرو نہ کہ سہولت کی، اور سنت بھی اختیار کرو نہ کہ سہولت کو. کیا اختیار کرو؟ جی ہاں، میں آپ کو سچی بات بتا دوں، سہولت اور سنت ان دونوں میں ہمیشہ تقابل رہے گا، دونوں میں ہمیشہ مقابلہ رہے گا. ایک طرف سنت کا طریقہ ہوگا، ایک طرف رواج کا طریقہ ہوگا. رواجی طریقے آسان ہوں گے سنت کے مقابلے میں. اس لیے مجاہدہ اتباع سنت کا نام ہے. مجاہدہ اتباع سنت کا نام. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کیا تعلیم اور تربیت کا. ایک نظام قائم کیا تعلیم اور تربیت کا، اور اس تعلیم اور تربیت کے نظام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی طرح مسجد سے جوڑا. عبادت کی طرح مسجد سے جوڑا. عبادت کی طرح اس تعلیم اور تربیت کے نظام کو کس سے جوڑا؟ مسجد سے جوڑا. نظام تعلیم کو
مسجد سے الگ کر دینا، تعلیم اور تربیت کے درمیان فرق کر دینا ہے. نظام تعلیم کو مسجد سے الگ کر دینا، تعلیم اور تربیت کے درمیان فرق کر دینا ہے. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے آپ سب سے، کیونکہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں چیزیں ایسی دونوں متلازم ہیں، ایسی متلازم ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. تعلیم اور تربیت کہ تعلیم تربیت کے بغیر نہیں تھی، تعلیم تربیت کے بغیر نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمی اور تربیتی نظام لائے تھے، اس پورے تعلیم اور تربیت کا نظام صرف مسجد سے تھا، صرف مسجد سے تھا. یہ نظام مربوط تھا بالکل پکی پوری طرح مسجد کے ساتھ، وہ مسجد کے ساتھ مربوط تھا پوری طرح. اس لیے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بڑا دعوت کے ذریعے جو مقصد ہے اور دعوت کے ذریعے جو چیز مطلوب ہے وہ یقین کا بدلنا ہے. اس یقین کی تبدیلی کا تعلق اصل مسجد کے ماحول سے ہے، اصل مسجد کے ماحول سے ہے. کہ مسجد سے باہر جتنے بھی کائنات کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں، حکومت کی شکل میں، تجارت کی شکل میں، زراعت کی شکل میں، ان سارے نقشوں میں کامیابی لانے کے لیے اور ان سارے نقشوں کو اپنی چاہت کے مطابق چلانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ تم نقشوں کا یقین دل سے نکالو، نقشوں کا یقین دل سے نکالو. اگر تم نقشے والے بن کر مسجد سے متعلق ہو، اگر تم نقشے والے بن کر مسجد سے متعلق ہو تو پھر تم ان نقشوں میں احکام توڑو گے، تم نقشوں میں احکام توڑو گے. اور یہ نقشے کہیں بھی کبھی بھی کسی زمانے میں تمہاری چاہت کے مطابق کبھی نہ چلیں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ ساری کائنات کا نظام تمہاری چاہت کے مطابق چلے، اس کے لیے باہر کے نقشوں کو توڑنا پڑے گا مسجد کے لیے، باہر کے نقشوں کو چھوڑنا پڑے گا مسجد کے لیے. میں عرض کرتا ہوں مسجد سے متعلق یقین کا سیکھنا ایک ایسا معمول تھا صحابہ کرام کا اور خلفائے راشدین کا کہ جب مدینہ منورہ میں آگ لگی اور پہاڑ سے آگ نکل کر مدینہ میں پھیل گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دوڑے مسجد کی طرف. وہاں ذمہ داری نماز پڑھ رہے تھے، ذمہ داری نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے، اس کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. حضرت ذمہ داری نے عرض کیا امیر المؤمنین یہ ایک چنگاری ہے، یہ ایک چنگاری ہے، اس چنگاری کو پکڑ کر پہاڑ میں داخل کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن تمیم یہ کام نہیں کرنا چاہتا. لوگ تمیم کو بزرگ اور تمیم کی کرامت کی وجہ سے اس کو پہچانیں گے، یہ کام کسی اور سے کرا لیجیے، یہ کام کسی اور سے کرا لیجیے. اور یہ عجیب بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبار صحابہ کے ہوتے ہوئے یہ کام اس شخص سے کروانا چاہا جو سن 9 ہجری کا اسلام لانے والا ہے. ہماری بات جا کے سننا، سب تو مسلمان ہیں سن 9 ہجری، جن کو شاید سال سے بھی کم وقت ملا ہو آج صحبت کا. سن 9 ہجری میں اسلام لے رہا ہے، سن 10 میں آپ کی وفات ہو گئی.
یہ بھی ایک بات تھی کہ مسجد سے تعلق رکھنے والا نیا ہو پرانا ہو وہ اتنی استعداد رکھتا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی آسمانی بلا یا کوئی عذاب آ جاوے تو مسجد سے تعلق رکھنے والا اس بلا کو ہٹا سکتا ہے. اب تو وہ زمانہ ہے کہ اگر خود مسجد پر کوئی بات آ جائے تو مسلمان مجبور ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر مسجد پر ہی کوئی حال آ جائے تو مسلمان کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اکثریت میں ہوتے تو ہم یوں کر لیتے, حکام موافق ہوتے تو ہم یوں کر لیتے. یہ مسجد کو نہیں بچا سکتے. اس زمانے میں ایک سن ہجری کا مسلمان مسجد سے متعلق ہونے کی وجہ سے سارے مدینے کو آگ کے جلنے سے بچا سکتا تھا. سارے مدینے کو آگ سے جلنے سے بچا سکتا تھا. چنانچہ ذمہ داری نے کہا نہیں جی یہ کام میں نہیں کروں گا, لوگ خام خواہ مجھے کچھ سمجھیں گے, کسی اور سے کرا لیجیے. فرمایا نہیں تمیم یہ کام تمہیں کرنا ہے, یہ کام تمہیں کو کرنا ہے. ذمہ دار رضی اللہ تعالیٰ نے باہر نکلے مسجد سے, آگ کو ایسا سمیٹا پہاڑ کے اندر جیسا بکریوں والا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے. حضرت فرماتے ہیں میں تمیم کے پیچھے پیچھے پہاڑ کے نیچے تک گیا, اندر تک, جہاں تک اس آگ کو سمیٹ کر اندر بند کر کے آئے وہاں تک میں دیکھنے گیا. یہ دیکھو تمیم آگ کو کہاں تک لے جاتا ہے. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ جب امت اپنے مسائل کے حل کے لیے مسیح کی طرف قدم اٹھاتی تھی تو اللہ رب العزت نے کائنات کے نظام کو مسلمانوں کے لیے تابع کیا ہوا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے جو آگ کو بجھانے کے لیے بھی مسجد آئے اور دریائے نیل کی عادت کو ختم کرنے کے لیے بھی حضرت عمر نے مدینے سے خط لکھا. نہیں اگر تیرا بہنا اپنی مرضی سے ہے تو ایک قطرہ بہ کر دکھلا, اور اگر تیرا بہنا اللہ کے امر سے ہے تو عمر تجھ سے کہتا ہے کہ اپنی عادت ختم کر. دریائے نیل کا پانی اوپر آتا نہیں تھا جب تک ایک جوان لڑکی کو مزین کر کے دریا میں ڈالا نہیں جاتا تھا. اگر تیرا بہن اپنی عادت سے ہے تو ایک قطرہ بہ کر دکھلا, اور اگر تیرا بہن اللہ کے امر سے ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے. اس پرچے کو دریا میں ڈالا گیا, مدینے سے پرچہ چلا. میں صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس امت کو مسجد والے سے بنایا گیا تھا تاکہ یہ یقین کی بنیاد پر نظام کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے. یقین کی بنیاد پر کائنات کے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے. یہی وجہ تھی کہ آپ خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی نے آ کر مسجد کے دروازے پر کہا کہ بارشیں بند ہو گئی ہیں, راستے بند ہو گئے ہیں, کھیتیاں سوکھ گئی ہیں, جانور مر رہے ہیں, اللہ سے دعا کیجئے بارش ہو جائے. آپ نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے دعا سے کہ بارش کا قطرہ آپ کی داڑھی سے بہ رہے تھے. اگلے ہفتے تک, اگلے جمعہ تک سورج نظر نہ آیا. اگلے جمعہ میں صحابی آئے, دروازے پر آ کر کہا کہ بارش بند کرا دیجئے, پانی بھر گیا ہے, راستے بند ہو گئے ہیں, کھیتیاں ڈوب گئی ہیں. فرماتے ہیں صحابہ اس دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہم دھوپ میں چل رہے تھے. مقصد یاد کرنے کا یہ تھا اللہ کے غیر سے اور جتنے بھی کائنات کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان سارے نقشے سے کچھ نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو حقیقی طور پر سمجھانے کے لیے امت کو مسجد سے جوڑا گیا تھا. لوگ بیچارے یہ سمجھے مسجد تو نماز کے لیے ہے, جب نماز کا وقت آئے گا چلے جائیں گے, نماز کا وقت ہوگا چلے جائیں گے.
حالانکہ نماز سے پہلے ایمان اس کی حقیقت کو سیکھنے کے لیے صحابہ کرام کا معمول یہی تھا کہ وہ مسجد میں ایمان یقین بدلنے کی بنیاد پر جمع ہوتے تھے. مسجد میں یقین بدلنے کی بنیاد پر ان کا مسجد میں جمع ہونا یقین بدلنے کی بنیاد پر تھا. اصل بات یہ ہے ہمیں صحابہ کرام کے گشت کا موضوع یہ ملا. صحابہ کے گشت کا موضوع ہے یہ. ہم تو اپنی عقل سمجھ سے خبر نہیں گشت کے کتنے موضوع بیان کر دیں گے, گشت کیوں کر رہے, اور سارے تجربات اور ساری باتوں کو کرنے کے بعد جب یہ غور کرو گے کہ صحابہ کا گشت کس مقصد کے لیے ہوتا تھا, صحابہ کا گشت کس مقصد کے لیے تھا, تو تمہیں صحابہ کے گشت کا موضوع ایمان ہی ملے گا. کیا ملے گا؟ ایمان ہی ملے گا کہ اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین دلوں سے نکال لیں اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلیں پیدا کرنے کے لیے مسجد میں ایمان کے حلقوں سے جوڑا جائے. یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے. یہ صحابہ گشت کا موضوع ہے. جی ہاں, یقین کی تبدیلی کے لیے مسجد سے جوڑنا یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے. اٹھو ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ, آؤ ہمارے ساتھ, بیٹھو ہمارے ساتھ, اپر ایمان لائیں گے. یہ ہر صحابی یا اکثر صحابہ کے گشت میں یہ لفظ مل رہا ہے. معاذ بن جبل سید العلماء کا کہنا اجلس بنا من ساعتن, آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ, میرے پر ایمان لائیں. عبداللہ بن رواحہ کا کہنا اٹھو ہمارے ساتھ, میرے پر ایمان لائیں. حضرت عمر کا فرمانا چلو ہمارے ساتھ, میرے پر ایمان لائیں گے. خود فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. یہ حضرت عمر کا قول ہے, یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. ہاں, یہ کوئی خیالی چیزیں نہیں ہیں, یہ کوئی خیالی چیزیں نہیں ہیں, یہ کسی فرد کی رائے نہیں ہے. اس سے بھی ذہن صاف ہو جائے کہ یہ کہنا کہ کوئی فرد اپنے طریقے کا داعی ہے, نہیں, ہم میں سے کوئی بھی اپنے طریقے کا داعی نہیں. ہم میں سے ہر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقوں کا زندہ کرنے والا, اس کی دعوت دینے والا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلی صفت ایمان, اس کی حقیقت کے حاصل کرنے میں ہمیں صحابہ کرام کے طریقے کا پابند ہونا ہوگا. اس طریقے کا پابند بنو, اس کا ارادہ کرو کہ ہم گشت کے ذریعے اپنے اور دوسروں کے ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ اصل بات. دعوت دے کر اس ماحول میں لاؤ, اس لیے کہ اگر یقین سیکھنے کی بنیاد پر باہر کے ماحول کو چھوڑ کر عمل کے ماحول میں نہ آئے, اگر باہر کے ماحول کو چھوڑ کر یقین سیکھنے کی بنیاد پر عمل کے ماحول میں نہ آئے تو باہر کی شکلوں کے یقین کے ساتھ عمل ہوگا. جب یہ شکلیں عمل کے مقابل آئیں گی تو عمل ضائع کر دیں گے, جب یہ شکلیں عمل کے مقابل نہیں ہوں گی تو عمل کر لیں گے. یہ ہمارا سب کا معمول چل رہا ہے. جب کوئی شکل عمل کے مقابل آتی ہے تو عمل کو چھوڑ دیتے ہیں, عمل کو چھوڑ دیتے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے مسجد کے ماحول کو متعین کیا تھا. زوایا بھی تربیت کے لیے دور نبوت میں نہیں تھے, بعد کی چیز ہے, بہت بعد کی. زوایا بھی تربیت کے لیے نہیں تھے, بہت بعد کی چیز ہے. تربیت کی اصل جگہ مسجد تھی. تربیت کی اصل جگہ مسجد تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین سے وحشت کرنے والوں کو
دین سے وحشت کرنے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ماحول میں اس لیے رکھا کرتے تھے تاکہ اس ماحول میں رہنا ان کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے، ان کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے۔ یہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوں گے جو مسجدوں کا عمل سے آباد رکھیں گے۔ اس لیے ضدی سے ضدی کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد کے ماحول میں اس لیے رکھتے تھے تاکہ یہ ماحول اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے۔ سمامہ ابن اسال، آپ نے اس کے 3 دن مسجد میں گزروائے، جو یہ کہتے تھے بار بار کہ آپ مجھے قتل کر دیں یا مال لے لیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا نہیں، ابھی آج اس کو اور مسجد میں رہنے دو۔ دوسرے دن آئے، پھر پوچھا سمامہ کیا ارادہ ہے؟ یہی جواب، آپ اگر قتل کر دیں مجھے تو آپ کو قتل کرنے کا حق ہے، اگر آپ مال لے کر چھوڑ دیں مجھے تو میں مال دینے کو تیار ہوں، اور آپ مجھے احسان کر دیں کہ مجھے رہا کر دیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا نہیں، تو آپ کو مجھ پر احسان ہوگا، آپ کو مجھ پر احسان ہوگا۔ فرمایا آپ نے نہیں، آج اسے اور مسجد میں رہنے دیں، آج اسے اور۔ تیسرا دن ہوا، فرمایا آپ نے صحابہ سے بھائی 3 دن ہو گئے، اس کو مسجد میں اس کو کھول دو، اس کو کھول دو۔ باندھنا جو تھا بطور سزا کے نہیں تھا، باندھنا اس لیے تھا تاکہ اس ماحول میں رہے، اگر عمل کے ماحول میں مجبور ہو کر بھی رہے گا تب بھی ہدایت ملے گی، عمل کے ماحول میں مجبور ہو کر رہے گا تب بھی ہدایت ملے گی۔ جب مجبور ہو کر عمل کے ماحول میں رہنے سے ایک کافر اسلام کے لیے تیار ہو سکتا ہے، تو رغبت کے ساتھ عمل کے ماحول میں رہنے والا کتنی ترقی کرے گا دین میں؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ تین دن پورے ہو گئے، میں چھوڑ دو، وہاں سے نکلے غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے کہ اب کہاں جائیں، اب کہاں جائیں؟ وہ تو اس ماحول میں رہنا، ظلمت کے ماحول سے دور رہنا اور کفر کے ماحول سے دور رہ کر عمل کے ماحول میں رہنے والا سمجھتا ہے کہ بات صحیح ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، حالانکہ 3 دن تک ان کی کیفیت یہ رہی کہ یہ اسلام سے انکار کرتے رہے۔